السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الرعد آیت نمبر 31 کا درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یقیناً قرآن ہوتا کہ چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، یا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے زمین، یا کلام کیا جاتا اس کے ذریعے مردوں سے، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ سارا کا سارا۔ کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ البتہ وہ ہدایت دے دیتا لوگوں کو، سب کے سب کو، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پہنچتی رہیں گی انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا کوئی آفت، یا وہ اترتی رہیں گی قریب ہی ان کے گھر کے، یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں، اس پر اگر ہم غور و تدبر کریں، اور اگر یقیناً قرآن ہوتا، اب یہاں ہوتا کہ بریکٹ میں ہے، اور اگر یقیناً قرآن ہوتا چلائے جاتے اس کے ذریعے سے پہاڑ، یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک چیز صاف انداز سے بیان کر دے رہا ہے کہ قرآن جو ہے تو قرآن اصل میں اللہ کی بات ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ گویا کہ قرآن کیا ہے، ایک طرح کی مخلوق ہے جو اللہ نے لکھوائی، اللہ کی بات اس میں درج کروائی قرآن میں، جو وقتاً فوقتاً نبیوں پر نازل ہوئی، اور اس کی جو اصل کتاب ہے وہ لوح محفوظ میں اوپر اللہ کے پاس میں ہے، لوح محفوظ میں، اس میں سے ہر انبیاء اکرام پر جیسے انہوں نے زندگی کیسی گزرنا چاہیے اس دور میں وہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، گائیڈ لائن اللہ نے ہدایت نازل کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ تو قرآن اصل میں یہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین، وے آف لائف، وہ بتلاتا ہے۔ گویا کہ قرآن اپنے آپ میں کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کی پیش کردہ ایک مخلوق، ایک چیز جو اللہ نے پیش کی، اللہ کی بات جو پیش کی وہ ہے۔ گویا کہ قرآن کو یہ سمجھنا کہ قرآن میں پرٹیکولر قرآن میں کوئی تاثیر ہے، بات کو سمجھیے آپ، قرآن میں کوئی تاثیر ہے یا قرآن کی آیت میں کوئی تاثیر ہے، جیسا اس وقت میں بھی سمجھتے تھے لوگ، بعد میں بھی سمجھے اور آج بھی سمجھے، اور قیامت تک کہ اس میں کچھ لوگ رہیں گے ملوث، کہ قرآن کی آیت میں کوئی تاثیر سمجھنا اس میں، کہ اس میں خاص تاثیر ہے، جبکہ وہ آیت گائیڈ لائن ہے، جس سبجیکٹ کے تحت، جس مسئلے کے تحت اللہ گائیڈ لائن کرتا۔ کچھ آیتیں ایسی ہے کہ جو دعا ہے تو ہم دعا کریں گے، وہ اس آیت کے ذریعے سے پڑھیں گے دعا کر کے وہ چیز۔ کچھ آیتیں ایسی ہے کہ جو زیادہ تر آیتیں جو ہے قرآن میں وہ ہے کہ جو عمل پر آمادہ کرتی، عمل پر آمادہ کرتی، عقیدے کو پکا بناتی، پختہ عقیدہ، عبرت لینے لگاتی، یعنی وہی عمل، عبرت لیں گے تو عمل ہوگا نا، پرانے واقعات بیان کر کے اس سے عبرت لے، نصیحت لے، یہ ساری چیزیں۔ تو قرآن میں وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندے سے کروانا چاہتا ہے، کروانے والی چیز، کہ وہ عمل کر گزرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، نہ کہ پرٹیکولر کسی آیت میں کوئی اس طرح کی تاثیر۔ جیسا میں نے پہلے بھی بیان کیا، لوگوں نے سمجھ رکھا تھا اور سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کی آیتوں سے بیماری کا علاج ہوتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس میں قلب کی بیماری کا علاج ہے، اس طرح سے اللہ نے کہا۔ تو قلب کی بیماری کون سی بھائی؟ وہ جو ایمان، تمہارا جو ایمان کمزور ہو گیا وہ پختہ بنے گا، آیتیں پڑھیں گے آپ تو اس آیت سے وہ پختہ بنے گا کہ تمہارے قلب میں جو ایمان کا تمہارا جو اسپرٹ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی تو اسپرٹ بڑھے گی، وہ ایمان کی بیماری کا علاج ہے۔ تو اب لوگوں نے کیا کیے،
پڑھ پڑھ کے پھونکو، دل میں سوراخ ہے، سوراخ بیٹھ جائے گا، ہارٹ اٹیک کی بیماری وہ بیٹھ جائے گا۔ تو آیتوں سے گویا کہ علاج کرنا شروع کر دیے، پڑھ پڑھ کے پھونکنا، پانی پہ دم کر کے دینا، تعویذ دینا آیتوں کے ذریعے سے کہ یہ آیت میں یہ تاثیر ہے، یہ آیت میں یہ تاثیر ہے، یہ آیت اتنے بار پڑھے تو اس سے کسی کو اولاد نہیں تو اولاد ہونا شروع ہو جائیں گی، کسی کو لڑکیاں ہی ہو رہی ہے تو لڑکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے قرآن کی وہ آیت کا کیا ہوگا کہ ہم کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، کسی کو بانجھ رکھتے ہیں۔ اب تم کتنے بھی پڑھ پڑھ کے آیت پڑھو گا، تمہاری قسمت میں نہیں ہے، اللہ نے اب بے اولاد رکھا ہے تم کو، تو بالکل تم کو اولاد نہیں ہوگی۔ غیب کے علم تھوڑی کسی کو ہوتا، ہم اللہ سے دعا کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ آیت پڑھوں گا اتنے بار تو کوئی فلاں نبی کو اللہ نے دعا کیے تھے تو ان کو بیٹا ہو گیا تھا، اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا، وہ آیت جتنے بار پڑھو تو پکے میں بیٹا ہوتا ہی، ایسا ایمان بنانا، وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ بالکل آپ کو ملیں گا۔ آیاتوں کو لے کر ایسے وظیفے لوگوں نے تیار کر کے رکھے کہ باقاعدہ کہتے کہ آپ دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، آیت کو آپ پڑھو دیکھو، بالکل یہ کام ہوتا، بالکل ایسا ہو جاتا۔ آیت کو آزما کے دیکھو، آپ پڑھ کے دیکھو، یعنی آزمانا تو اللہ کی سنت تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا کہ آزمانا ہماری سنت ہے، یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کی آیتوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ خود پڑھتے خود ملوث ہوئے دوسرے کو بھی کہتے کہ آپ آزما کے دیکھو، مطلب وہ آیت پڑھو، اس نے پڑھا تو اس کو لڑکا ہو گیا، اس نے پڑھا تو اس کو اولاد ہوگی، بے اولاد تھا تو وہ آیت پڑھنے سے پرٹیکولر۔ اب کسی نے پڑھا اس کو اولاد نہیں ہوئی تو پھر آیت کو آزما رہا تھا وہ، تو پھر اولاد نہیں اس کو زندگی بھر، تو پھر لوگوں کو یہ کہے کہ میرے کو اولاد نہیں ہوئی، یا اس کو جس نے دیکھا کہ اس نے زندگی بھر آنکھیں پھوڑ دی، اس نے اتنے بار یہ آیتیں پڑھا لیکن مر سے مر گئے دونوں میں بھی، لیکن بے اولاد کا بے اولاد رہا، تو آیت کو آزما رہا تھا، تو پھر ہم آزمائے تو وہ آیت پر سے ایمان اٹھ جائے گا۔ پھر آزمائش تھی نا، یعنی اللہ کی آیت کو آزمانے کی کوشش کرنا، آزما کے دیکھ لو، یعنی آیتوں کو آزمائیں گے آپ، یہ چیز یہ بگاڑ کی صورت ہے یا نہیں، آپ نے دیکھنا۔ اس پر محترم مولانا طارق مسعود صاحب نے بہت پیارا تعویذ گنڈوں کے بارے میں بہت جھڑپ لی، بہت پیارا بیان ہے ان کا یوٹیوب پر، بہت یہ بولے پڑا ہوا پانی دینا، تعویذ گنڈے کرنا، پلیتے جلانا، اس پر بہت لتھاڑا انہوں نے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ محترم موصوف جس جماعت سے جڑے اسی جماعت کے افراد ملوث ہے کاموں میں، پلیتے جلائے جاتے، سارے ایٹم ہوتے، اتنا ہونے کے بعد میں بھی ارے بھائی وہ جو مولانا بول رہے ہیں ان پر ایمان مت لاؤ، تم مولانا کی شخصیت پرستی کو مت مانو، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں تو وہ دیکھیے آپ قرآن میں ہے کہ نہیں، وہ جو بول رہے ہیں بالکل برابر کہہ رہے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے، ان پر ایمان لانے کا کون کہہ رہا آپ؟ اور آپ اس اجتماعی سے جڑنے کے بعد بھی اس میں ملوث ہو، کیا سوچنے کا مقام ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مخالفت علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے، بکس کی بنیاد پہ نہیں۔ جہاں مولانا کچھ غلط رہا تو ہم تنقید کریں، لیکن جہاں صحیح ہے قرآن کے مطابق ہے تو ہم کیوں چھپائیں، کیوں پرشنسا نہ کریں ان کی؟ انہوں نے جو بات کہی بالکل قرآن کے مطابق کہی، تو بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک بات کہی۔ جہاں کچھ بات غلط کریں گے تو وہاں تنقید کی بھی اللہ نے اجازت دیا، وہ چیز ہے۔ یہاں پر وہی چیز اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر یقیناً قرآن ہوتا کہ چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ، اگر قرآن میں یہ تاثیر ہوتی کہ پہاڑ چلائے جاتے اس سے، ایسی تاثیر اگر اللہ قرآن میں رکھتا، یا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے زمین، یا قرآن میں یہ تاثیر ہوتی کہ قرآن کے ذریعے سے زمین پھاڑ دی جاتی، مطلب کیا؟ قرآن کی فلاں آیت پڑھو تو پہاڑ چلنا شروع ہو گئے، ادھر کا پہاڑ ادھر، یہ آیت پڑھو تو پہاڑ ادھر کا ادھر، یہ آیت پڑھو تو وہ پہاڑ بکنی ہو جائیں گا، کوئی بمباری کرنے کی نہیں ہے، ضرورت نہیں، پہاڑ توڑنے کا ہے تو بمباری مت کرو، آیت پڑھو، بس پڑھ پڑھ کے پھونکو، پہاڑ پھوٹ جائے گا۔ ہے ایسا، کڈنی میں پتھر ہو گیا، فلانی آیت پڑھ پڑھ کے پھونکو، اس کا پانی پیو زعفران میں ڈال کے، اور روز پانی پیو 8 دن 15 دن، دیکھو آزما تم یہ آیت کو، کڈنی کا پتھر ختم ہو جائے گا تمہارا مہینے بھر میں، یہ بیماری کہلاتی ہے۔
آیت کو آزما کے دیکھو، کڈنی کا پتھر وہ آیت کے ذریعے سے ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ دیکھنا آپ نے، یہ بگاڑ کی صورتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تو یہاں پر فرماتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جائے یا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے زمین، یا کلام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے مردوں سے۔ اب قرآن کے ذریعے سے جو مردے یہاں پر آیا ہے، الموتا یعنی جو مر گئے، جو وفات ہو گئے، جو چلے گئے اس دنیا سے، مطلب اس کے ذریعے سے ان سے کلام کیا جاتا۔ اگر ایسا تھا نہ ایسا ہے نہ ایسا ہوگا کہ مرنے والے جو مر گئے چلے گئے ان سے کلام کیا جاتا، ان سے جیسا قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشا رہا ہے، ایک طرح کا انڈائریکٹلی کلامی ہے نا وہ، کہ بھائی ہم نے آیت پڑھے، اب تم بخش دیے گئے، ہم نے تمہارے قبر پہ جا کے فلانی آیت پڑھی، ہم نے وہ قرآن خوانی کر دی، اب جو عذاب تھا تمہارا ختم ہو گیا۔ تو قرآن اس لیے ہے کہ مردوں کو بخشایا جائے اس سے، کہ جو چلے گیا اس دنیا سے تو قرآن اتنے پڑھ لیں گے ہم تو وہ اس کی مغفرت ہو جائیں گی۔ لیکن ہے ایسی شکل بنی، ارے ایمان والوں کو تو بخشایا جاتا بھائی، جو کافر چلے جاتے ان سے اتنی ہمدردیاں کہ ان کے لیے بھی قرآن خانے ہوتے، پڑھتے باقاعدہ، آپ کو ویڈیو کلپنگ ملیں گی، پڑھتے اور سوچتے کہ وہ جو کافر ہے جو ایمان کی موت نہیں مرا، اللہ اس کو بھی بخش دے گا، مطلب اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا، مرنے کے بعد میں اس کے بھی جگاڑ کرنے کی کوشش کرتے قرآن کے ذریعے سے، یہ شکلیں موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ بات کو سمجھیے آپ، چلائے جاتے اس کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے سے پہاڑ، یا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے سے زمین، یا قرآن کے ذریعے سے زمین پھاڑ دی جاتی، یا کلام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے مردوں سے، قرآن کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا ہے، یعنی بات چیت کی جاتی، کہ ویسا تو بات چیت ہوتی نہیں، چلو قرآن لے کے چلے آؤ، 10 آیتیں یا کوئی پرٹیکولر کوئی 2 آیتیں پیش کرو تو مردہ بات کرنے لگیں گا۔ چلو بھائی کوئی مرنے والا مردہ یعنی مرنے والا نہیں، وہ بات نہیں کرے گا، کوئی مرنے والا معتبر شخصیت نہ ہو، لیکن کوئی معتبر شخصیت ہے تو وہ تو بات ہی کرے گا، اس سے پوچھ لیں گے، جیسا کوئی نبی یا کوئی رسول دنیا سے چلے گئے، چلو اس کے قبر اثر پر، اب پرابلم ہوتا ہے یہ آیت کیسی ہے کیا ہے، کنفیوز کر کے رکھ دیا علماء حضرات نے، کوئی جماعت کچھ بولتی، کوئی کچھ بولتا، کوئی عالم کچھ بولتا اس کا ترجمانی میں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو بھائی ایسا نہیں ایسا ہے، چلو پھر قبر پہ جائیں گے، قبر اثر پر کسی نبی یا رسول کے، تو ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی بتا دیجیے آپ، یہ آیت میں کنفیوژن ہو رہا ہے ہم کو، کئی حدیثیں آیت کے خلاف میں آ رہی، تو آپ بتا دیجیے کہ یہ آیت کے صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے، کیا ہوتے اس کی میننگ، تو اندر سے آواز آئیں گی اس کے معنی ایسا ایسا ہوتا ہے، دیکھو بھائی سمجھ میں آ گیا، اندر سے بول دیا ہمارے نبی نے، فرما دیا ایسا 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 ہے کر کے۔ تو ایسا کچھ قرآن میں کوئی ایسی تاثیر نہیں رکھا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے گا قرآن کے ذریعے سے۔ اب قرآن کے علاوہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کتاب ایتھنٹک ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری مخلوق ہی ہے، میرا کلام ہے، لیکن قرآن اپنے آپ میں نہیں ہوں کہ تم اس کے ذریعے سے، اس کے مادھیم سے کچھ ایسی چیزیں چاہوں گے، یا کلام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے مردوں سے، تو قرآن کی بھی آیتیں پیش کر دیے، کتنی بھی معتبر شخصیت رہے، کتنا بھی بڑا ولی رہے، کوئی بھی انبیاء رہے، کوئی بھی نبی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہوتے، اگر ہم قبر پہ جاتے ہیں، قبر اثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ہم پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو جائیں گی، یہ کوئی آیت سمجھا دیں گے، تو قرآن کے ذریعے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، قرآن میں وہ تاثیر بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر جب قرآن میں یہ تاثیر نہیں، قرآن میں وہ چیز اللہ نے رکھا نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ اللہ کی ڈائریکشن ہے، وہ قرآن اللہ کی ڈائریکشن ہے، قرآن اپنے آپ میں اللہ نہیں ہے کہ بس قرآن ہم ایک جگہ رکھ دیے اور اس کو چوم رہے، چاٹ رہے، اس کو دے سجدے کر رہے قرآن کو، ہے قرآن تو ہی اللہ ہے، تو ہی اللہ ہے، ارے بھائی اللہ قرآن نہیں ہے، اللہ وہ ہے اوپر جو قیامت کے دن 8 فرشتے لے کے اس کو عرش کو لے کے اتریں گے، جس کا عرش پہلے زمین پر پانی میں تھا، قرآن میں موجود ہے، کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ تو ہم قرآن کے پجاری نہ بنے، قرآن کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی بسر کریں، اور جو بات قرآن میں ہے اس کے حساب سے ایک اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، وہ چیز اللہ چاہتا اپنے بندے سے، نہ کہ قرآن کو آیتیں لینا، اس کے
کرتے لوگ ایسا، زعفران میں ڈالنا، اس کو ڈبونا زعفران میں 1 دن 2 دن 24 گھنٹے، پھر اس کا پانی پینا اس آیت کا، اس کا عرق نکال نکال کے آیتیں باقاعدہ پانی میں ڈالتے، ایسا زعفران کے پانی میں وہ آیتیں رہتی ہے، اس سے فائدہ ہوگا بیماری کو، اس سے ایسا ہو جائے گا، اس لیے قرآن آیا۔ یہ تو ہو گیا اللہ کے بجائے آپ قرآن کی پوجا کرنا شروع کر دیے جو کہ مخلوق ہے۔ بھکتی تو اللہ کی کرنا چاہیے تھا، اطاعت تو اللہ کی کرنا چاہیے تھا، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، یہ تو گائیڈ لائن ہے قرآن۔ اس کی عظمت جو ہمارے دل میں ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ عظمت ہے، ہم مرنے مٹنے کے لیے تیار ہے قرآن کے لیے، لیکن قرآن میں وہ تاثیر نہیں جو تاثیر ہم سمجھتے، اکثریت اس میں غرق ہے۔ قرآن کی آیت کو ایسا، قرآن کی وہ چیز یہاں پر اللہ پرٹیکولر وہ چیز بیان کر رہا ہے، کیا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے سے زمین، یا کلام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے مردوں سے؟ قرآن کے ذریعے سے تم ایسا سمجھتے کہ مردوں سے کلام ہو جائے گا، بات چیت ہو جائے گی مردوں سے؟ تو قرآن کے ذریعے سے دور کی بات رہی، قرآن کے بغیر کلام ہو جاتا لوگوں سے۔ اب موت میں شخصیت ایسا کہتی کہ قبر اتھر پہ گئے آپ وسلم کے، تو آپ وسلم کا ہاتھ باہر نکل گیا اور آپ وسلم نے کلام کیے، بات چیت کیے۔ ارے بھائی بات چیت کیے، کلام کیے، تو جو ڈسپوٹ ہے اور دیگر جماعتوں کا ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلے جاؤ، وہاں پر ان کو سنا دو آپ وسلم کی بات چیت کے، دیکھو بھائی یہ آیت کا ایسا ایسا معنی اور مفہوم ہے، اور تم لوگ کیسا غلط سمجھ رہے، تم اس کو شرک نہیں سمجھتے، آیت کے حساب سے تو شرک ہے، ہم جو سمجھے، دیکھو آپ وسلم بتا رہے آپ، تو وہ بولے کہ اے اللہ کے بندے چل ہاتھ ملا میرے سے، اور یہ لے، یہ تو جو کر رہا ہے آیت کے معنی مفہوم لے رہا ہے اگر، تو یہ شرک ہے، وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ یہ سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو جا رہا ہے تیرے کچھ، میں کہتا ہوں میرے وسیلے سے دعا مت مانگو، ایسا لے جا کے وہاں پر آواز سنا دو بھائی، ہاتھ ملا ملا کے خود آ رہا ہے وہاں پر۔ یہ چیزیں کوئی مر گئی معتبر شخصیت تو اس کو غسل کرنے لے جا رہا ہے تو وہ لنگی سرک جا رہی تو اپنے فنگر سے وہ لنگی درست کر لے، یعنی جسم اور روح کے جوڑ مل جا رہے ہیں ان کے، جو روز قیامت کو ملیں گے، جس کو شیطان ابلیس نے بھی تسلیم کرا کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ مہلت دے، سورہ تکویر میں ہے اور دیگر مقامات پہ قرآن میں 3 4 جگہ ہے کہ اس وقت تک کہ مہلت دے جب جسم اور روح کے جوڑ ملا دے گا، تو دفن میں کرے بات 40 قدم گئے نہیں تو جسم و روح کے جوڑ بھی مل جا رہا ہے، پھر اس کے بعد میں پھر بھی چین نہیں آ رہا ہے، کہ جس کا قرآن میں کوئی ٹھکانہ نہیں، پھر 3 سوالات 4 سوالات ہو رہے ہیں، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف جسم و روح کے جوڑ ملا دے رہے، اس کے بعد میں بھی چین نہیں آ رہا ہے، یعنی ڈبل پیپر، ایک موت کے وقت میں فرشتے نے جھنجھوڑ کے روح نکالا یا سلام کر کے روح نکالا، اور پھر وہ ڈبل پیپر ہو جا رہا ہے، ڈبل ایگزام وہاں پر، اور من دنوں کا من ربوں کے سوالات ہو رہے ہیں قبر کے اندر، جسم و روح کے جوڑ ملا ہے، پھر بھی چین نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں پھر کوئی معتبر شخصیت ہے تو قبر میں سے ہاتھ نکل رہا ہے، بات چیت ہو رہی، یہ سارے ایٹم کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن کے خلاف والے ایٹم ہیں جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتے ہیں، یا کلام کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، یعنی قرآن میں بھی یہ تاثیر نہیں کہ پورا قرآن ہم اگر کسی قبر پر پڑھ لے، کتنی بھی معتبر شخصیت ہو، آپ وسلم کیوں نہ ہو، تو ہم بات نہیں کر سکتے، کیوں کہ نیک کی روح علیین میں جمع ہو گئی یا بد کی سجین میں جمع ہو گئی، قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اور جسم و روح کے جوڑ قیامت کے دن ملیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے زمین میں جو ہم نے دفن کیے، جسم کے رہنے کی جگہ اور روح کے رہنے کی جگہ وہاں پر نیک انسان کی علیین میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جسم و روح کے جوڑ قیامت کے دن ملیں گے۔ اب وہ زمین میں کس حال میں ہے اس کا تذکرے کا سوال ہی نہیں، نیک جو ہے تو نیک روح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو خواب کی شکل میں ان کو سارے سپنے دکھ رہے ہیں، ان کو خواب کی شکل میں جنت کے نظارے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، علیین میں جو ہے روح اس کی، اور یہاں باڈی ہے تو کیا ہے، تو کسی کو بولا بھائی ایسا آپ بول رہے ہیں تو ان کی باڈی کیا سڑ گئی، کہ یار میں کیوں بولوں گا نیک صفت کی سڑ گئی نہیں سڑی باڈی، اس کے اندر میں کیوں گھسوں گا، جبکہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے محفوظ رکھا، فرعون کی لاش کو باڈی کو جب اللہ محفوظ رکھ سکتا تو قبر میں کسی کی باڈی کو کوئی تازگی کے ساتھ میں اگر رکھ دے یہ ہے، ہم یہ سمجھے تو اس سے کوئی عقیدے میں کوئی اتنا تھوڑی فرق پڑے گا، لیکن جسم اور روح کے جوڑ تو ہم نہیں ملا سکتے، نہ فرعون کے نہ کسی معتبر شخصیت کے، کیونکہ قرآن میں جسم و روح کے جوڑ تو ایک روح کے رہنے کی جگہ علیین نیک کی، اور بد کی سجین ایک جسم کے رہنے کی جگہ، چاہے نیک رہے یا بد رہے، جہاں ہم دفن کرتے وہاں، یا پھر سمندر میں بھی اس کی بہا دیے تو بھی وہ بھائی بھی اگر
اسی زمین میں جاتی ہے آخر کار، گھوم پھر کے پانی یہ وہ سوکھتا تو باقاعدہ جہاں اس کی رہیں گی وہاں اس کے وہ روح کے جسم کے رہنے کی جگہ، جہاں بھی اس کے ذرات رہیں گے۔ گویا کہ قرآن سے کے ذریعے سے نہ پہاڑ چڑھائے جا سکتے، نہ زمین کو پھاڑے جا سکتا، نہ قرآن کے ذریعے سے جو مر گئے جو شخص کتنی بھی بڑی معتبر شخصیت رہے اس سے بھی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ تو قرآن کے علاوہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ سارا کا سارا۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے۔ قرآن سے سب یہ کچھ نہیں ہوتا کہ آیتیں پڑھیں گے آپ تو یہ ساری چیزیں گھڑ جائیں گی، لیکن سارا کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ یہاں پر صاف فرما رہا ہے بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ سارا کا سارا، یعنی سارا معاملہ کس کے لیے؟ اللہ کا، اللہ کے لیے۔ جب قیامت ہوں گی تو پھر پہاڑ اڑیں گے، قرآن پڑھنے سے پہاڑ نہیں اڑیں گے، بکنی بن کے پہاڑ اڑیں گے، ایسا اڑیں گے کہ بکنی بنیں گے پہاڑ اڑیں گے، ہے چلائے جائیں گے پہاڑ، مطلب اڑیں گے، چلیں گے پہاڑ اڑیں گے، روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، ٹکڑے کے ٹکڑے اڑیں گے، بکنی کی شکل میں ملیں گے، جو بھی شکل ہے قیامت کی جو 7 گھڑی کے وقت میں جو منظر ہوگا اس وقت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر زمین بھی پھاڑے جائیں گی، زمین بھی پھٹیں گی، قیامت کے دن پھٹیں گی کہ نہیں؟ ایک پہلا سور پھونکا جائے گا، سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر زمین پھٹے گی، اس میں سے جتنے آدم و سام سے لے کے جتنے جو موجودہ قیامت کے دن 7 کے گھڑی میں جو مرے تھے پہلے سور میں دوسرے سور میں، وہ سب کے سب نکلیں گے زمین میں سے، زمین پھٹیں گی تو وہ اللہ کے آدیش سے، اللہ کے حکم سے پھٹیں گی۔ اب قرآن میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کب پھٹیں گی، دوسرے سور میں۔ اب وہ آیت لے کے آپ کتنا بھی پڑھو، چلو وہ آیت لو، یہ زمین میں ہم کو لگتا دھن ہے تو زمین قیامت کے دن پھٹیں گی، تو سور پھونکا جائے گا تو وہ آیت پڑھ پڑھ کے پھونکو 100 بار، اب پانی میں دم کر کر کے چھڑکو زمین پر، کیونکہ زمین پھٹیں گی تو کسی نے بتایا اس میں دھن ہے تو دھن نکل جائے گا، اس میں سے دھن مل جائے گا ہم، تو وہ تاثیر ہے قرآن میں کہ وہ آیت پڑھیں گے تو زمین پھٹ جائیں گی اور اس میں سے دھن نکل جائے گا، یا دھن نہیں بھی رہا تو کھودنے کی ضرورت نہیں، پیسے بچا لو، زمین کو پھاڑ دیں گے اور پھر گھر بنا لیں گے وہاں پر۔ آیت پڑھو، جو پھٹی زمین 10 فٹ 10 فٹ نہیں 20 فٹ ہونا، اور 100 بار پڑھو، اور پانی چھڑکو زعفران کا تو 20 فٹ پھٹ جائیں گی پانی، پھر پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تو بورنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کنواں کھودنے کی ضرورت ہی نہیں، 60 فٹ 100 فٹ پھاڑو، آیتیں پڑھ پڑھ کے پھاڑو، اور زمین پھٹیں گی اور اس میں سے پھر پانی نکلے گا، پائپ لائن ڈال دو، ایسا ہو جائے گا، اس کے لیے ہے قرآن۔ تو پھر کیسا بیماریوں کا علاج کہ پتھر، کڈنی کا پتھر پھٹ جائے گا، ٹکڑے ہو کے گر جائے گا آیت پڑھ پڑھ کے، دل کا سراغ بیٹھ جائے گا آیت پرٹیکولر پڑھ پڑھ کے، اس کے لیے آئی آیت وہ، یہ چیزیں یہ بگاڑ کی صورت ہے، اس کے لیے منع کیا محترم مولانا طارق مسعود صاحب نے۔ قرآن منع کرتا، وہ منع کرتے ایسا نہیں، ان کی بات قرآن سے جڑتی، اس لیے ہم تائید کریں گے، بلکہ اللہ کے لیے معاملہ، اللہ قیامت کے دن پھاڑے گا، جو چیز اللہ قیامت کے دن اللہ کرنے والا ہے اس کو قرآن کی آیتوں سے جوڑ دیتے، کیا پھر قرآن کی آیت سے نہیں کوئی معتبر شخصیت جاتی قبر اطہر پر تو ہاتھ باہر نکلتا، بلکہ اللہ کے لیے ہے معاملہ سارا کا سارا، سارا کا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کی آیت سے بیماریوں کا علاج یا ایسے سے ایسا کر دینا آیتیں پڑھ پڑھ کے، وہ کچھ ہونے والا نہیں، وہ چیز اللہ یہاں پر صاف انداز میں بیان کر رہا ہے، پڑھ لینا اور گھر پر کئی بار پڑھنا یہ آیا ہے، بلکہ سارا معاملہ اللہ کے لیے۔ اللہ کب کرے گا قرآن میں بتا دیا، اللہ نے قیامت کے دن کرے گا، اب وہ جب کرے گا وہ آیت کتنی بھی بار پڑھے تو زمین کوئی پھٹنے والی نہیں ہے، اب پہاڑ جو اڑیں گے تو وہ آیت اگر کتنی بار پہاڑ پر پڑھ پڑھ کے پھونکے ہم تو پہاڑ کوئی بھی اڑنے والا ہے نہیں۔ اب قیامت کب آئیں گی؟ اچانک، اور اچانک وہ ہو جائیں گا، وہ آیت پڑھ پڑھ کے پھونکنے کی ضرورت نہیں، جب اس کا وقت آئے گا 7 کا گھڑی کا قیامت کا تو پھر پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ معاملہ سارا کا سارا اس کے اللہ کے لیے، سارا کا سارا معاملہ۔ کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ، اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مایوس نہیں ہو گئے۔ ایسی شکلیں جب بنا کے رکھے لوگوں نے، جن لوگوں نے جنہوں نے ایمان نہیں لایا، وہ تو خیر لایا نہیں انہوں نے کہ ان تک کے بات پیش کرے، انہوں نے قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا، ایک اللہ کو مانا لیکن کئی اللہ بنائے، قرآن پر عقیدہ نہیں ان کا۔ لیکن ایسے لوگ جو ایمان کے دعوے دار، جو قرآن کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے،
جو سرکار کے لیے آپ کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے، وہ ایسی بگاڑ کی صورتوں میں، ایسے عقیدے کے شکلوں میں غرق ہے کہ قرآن کی آیتوں سے علاج کرتے ہیں۔ یہ ساری جو میں نے چیز بتایا ایسے شکلوں میں، کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ تو یہ شکلوں کو دیکھ کے جو ایمان والے ہیں، واقعی جس کا قرآن کی آیتوں پہ ایمان ہے، اور جس نے وہ چیز سمجھ لیا ہے، قرآن کی آیت کی اسپرٹ سمجھ لیا ہے، جس کے بعد سمجھ میں آ گئی ہے، تو وہ کیا ہوتے؟ مایوس ہوتے کہ ارے کیسا کر رہے یار، قرآن میں کلیئر کٹ ہے کہ ارے بیماریوں کا علاج کے لیے نہیں ہے نا قرآن، قلب کی بیماری، یعنی اس سے ہمارے ایمان کی پختگی آئے، وہ ایمان کی بیماری درست کرنا ہے، ارے اس سے کچھ ایسا نہیں ہونا ہے نا، ارے آیتوں سے علاج کر رہے بھائی، ارے آیتوں سے پلیدیں جلا رہے، اس سے جن بلا رہے، یہ کر رہے، اس کے لیے آیت ہے، جن کو بلانے کے لیے آیت پڑھیں گے تو جن آ جائیں گا، جنات آ جائیں گے، وہ یہ ساری چیزیں شکلیں جو موجود ہے تو پریشان ہے۔ کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا بھلا، کہ دیکھو کہ ایمان والے اس سے مایوس نہیں ہو گئے، مایوس ہوتے، دل دکھتا ان کا، مایوس ہوتے کہ کیا شکلیں بن گئی، مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ البتہ ہدایت دیتا لوگوں کو، سب کے سب کو۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو مایوس ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہا ہے، ایمان والوں کو جن کا قرآن پہ ایمان ہے، اللہ ان کو دلاسا دے رہا ہے کہ آپ مایوس مت ہوئیے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اس سے ان کو فیل نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا، وہ مایوس ہو جاتے بیچارے، کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ؟ اللہ ان کو دلاسا دے رہا ہے کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کا اس پر ایمان ہے کہ یہ غلط حرکت جو کر رہے ہیں تو وہ غلط حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی آیت اس لیے نہیں آئی، تو وہ لوگ مایوس ہو جاتے کہ کیسا، ہمارا اتنا سمجھانے کے بعد میں بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کیسے عقائد بنا کے رکھے انہوں نے، قرآن کی آیتوں سے ٹکرانے والی باتیں ان کے عقائد کا جز بنی ہے، اس سے جو مایوس ہو گئے، تو کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ کہ ارے اتنا بولنے کے بعد میں، قرآن پیش کرنے کے بعد میں بھی یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں، اس مایوسی کا شکار ہو گئے، غم میں کہہ رہے ایمان والا کہ کیسا کرنا ہوتا کم، آیتیں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مایوس ہو جاتے تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے آپ کو داروغہ سردار بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت تو ہم دیں گے، کہ اس غم میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ یہ کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف آپ سب کے ذمہ پہنچا دینا تھا، آیا تھا۔ پھر ہم نے آپ کو داروغہ سردار نہیں بنایا، پریشر بھی نہیں ڈالنا ہے کہ سردار بھی نہیں ہو تم، داروغہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول ہی کریں گے، زبردستی بات پیش کر دینا ہمارے ذمے، جب آپ سب کے ذمے یہ ساری چیز تھی تو وہی آیت آج ہم سے تقاضا کرتی کہ ہم مایوس ہوتے ہیں، آپ سب بھی مایوس ہوتے ہیں، انسان کو غم ہوتا، فیل ہوتا کہ ارے کیسا کر رہے ہیں، ایمان والا ہونے کے بعد میں کیسی حرکت ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اس غم میں کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، تم اپنے آپ کو گنوا دو گے، ہلاک کر دو گے، ہلاک یعنی ایمان سے ہٹ کے حرکت کر لو گے تم، ایسی کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی، تمہارے ذمے پہنچا دینا تھا، پہنچا دیے، ایسا ہمارے ذمے بھی نبی والا کام ہم کر رہے ہیں، ہم تو نبی نہیں ہے میرے بھائی، لیکن نبی والا جب ہم کام کریں گے تو ہم کو بھی مایوسی ہوتی، تو اللہ وہاں پر وہ ہمارے جیسے ایمان والوں کو، جس کا بھی ایمان ہے قرآن پر صحیح معنوں میں، قرآن کے آیت اس کو اللہ تعالیٰ رب العزت دلاسا دے رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے سارا کا سارا، کیا بھلا نہیں مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ البتہ وہ ہدایت دیتا لوگوں کو، سب کے سب کو، کیسا دلاسا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ارے ان میں طلب ہی نہیں ہے، یہ قرآن کو سمجھنے نہیں چاہتے، بس نام ماتر کے مسلمان رہنا چاہتے، تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دیتا تھا، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب جتنے بھی پیدا ہوئے سارے لوگ انسان سب پیدا ہوں گے اور سب نیکی راستے پہ چلیں گے اور سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا اللہ؟ کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے قرآن میں آتا، کیونکہ امتحان لینا تھا، اللہ کو آزمائش لینا تھا، جیسا چیلنج ابلیس کا اللہ نے قبول کیا تھا، ٹھیک ہے بہکا کے بتا، تو پھر انسان کو خود مختاری دی، چاہے شیطان کا راستہ اختیار کر، چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر، ورنہ شیطان کا تو آبجیکشن آیا تھا کہ اللہ جیسا تو نے ہاتھ
کے جو پرٹیکولر کام ہے، زبان چکھنے کا کام کرتی ہے، آنکھ دیکھنے کے کام کرتے، کان سننے کے کام کرتے، ناک کا ایک اپنا پرٹیکولر کام ہے، تو ویسی کام میں اللہ تعالیٰ تو نے باندھ دیا انسان کو. تو میں اس کو بہکاؤں تو کیسا بہکاؤں؟ یہ حرام کھاتا، اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا، یہ غلط بغیر شادی کے زنا سیکس پورے کرتا، زنا کرتا، تو اس کا اور کچھ نقصان ہوتا، تو وہ ڈر کے مارے کرتا ہی نہیں. وہ چیز اللہ نے خود مختاری دی انسان کو کہ چوری کی بھی بریانی رہیں گی بغیر دعوت کی، تو بریانی میں وہی مزہ آئے گا. ایسا نہیں کہ چوری کی بریانی رہی تو اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کڑوی کڑوی لگ رہی، کڑو کڑو لگ رہی، یا پیٹ میں درد ہو جاتا. ایسا نہیں، وہ انسان کی آزمائش ہے. اور اللہ البتہ وہ ہدایت دیتا، مطلب اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو یہ ہدایت دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا. قرآن میں اللہ نے جو قاعدے بتائے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے، سب کو ایک امت نہیں. پھر یہ بھی قاعدہ موجود ہے کہ اللہ طلب والے کو دیتا، جس میں طلب و طلب رہیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا، اور جس میں طلب و طلب نہ ہو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، محروم رکھتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ابراہیم السلام میں طلب و طلب تھی کہ میرا اللہ کون ہے، آسمان پہ دیکھا سورج تارے کو اس کو سمجھا دی. طلب و طلب تھی اللہ کو پہچاننے کی، اللہ نے پہچان کرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جاتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تھے اللہ کے پاس میں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا. قرآن کی آیت ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے، یقین کیا ہے. تو طلب و طلب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کیا چاہتا مجھ سے، جبکہ وہ تو جانتے تھے نا ایمان کا معاملہ یہ، لیکن اللہ مجھ سے کیا چاہتا، یہ بگاڑ کی صورتیں کیا ہے، اللہ تو ہے لیکن میں کیا کروں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا کہ میں کر گزروں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت ہی نازل ہوگی اقرا بسم ربک الذی خلق، نبوت ہی دے دی اللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ کا فیصلہ تھا پہلے سے. ہم یہی سمجھیں گے سارے فیصلے اللہ کے ہوتے. یہ چیزیں طلب و طلب کا معاملہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا طلب تھی، جستجو. کیا پڑھ رہی میری بہن؟ ارے مخالفت میں بھی اگر جستجو رہیں گے کہ قرآن میں کیا ہے، بتا قرآن میں کیا ہے، تو اللہ ہدایت دے دیں گا. ارے قرآن پڑھے تو صحیح. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ قرآن میں کیا ہے بتا بہن سے، تو پھر تو جب پڑھا قرآن تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر ایک شخص جو مخالف اس کو ہدایت دے دیا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لیا، دے دیا. وہ چیز ہے آج بھی جو مخالفت کر رہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن میں کیا ہے دیکھیں گے، اللہ ہدایت دے رہا ان کو. اور جو ایمان والے ہیں، دعوے دار ایمان کے، ہدایت سے محروم ہے، کیونکہ طلب نہیں ہے قرآن پڑھنے کی. قرآن مت پڑھو بھائی، اس سے بہک جاتے. اس طرح سے بتایا جاتا قرآن کے لیے 14 یا 16 علوم ہونا، اس طرح سے بتایا جاتا. یہ ساری چیزیں قرآن سے بیماریوں کے علاج پڑھ پڑھ کے پھونکو دم کر کر کے، اس میں بڑا مزہ آتا. پھر قرآن میں وہ آیت بھی موجود ہے، ان کو کہانی قصوں میں بڑا مزہ آتا. ایک وضو سے 40 سال نماز کنٹینیو بزرگ نے پڑھے. البتہ اللہ کو ہدایت دیتا لوگ، یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنایا تھا، سب کو ہدایت دیتا. سب جتنے انسان جو پیدا ہو رہا سب کے سب جنت میں جاتے. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہ ایسا نہیں، آزمائش میں ڈالا انسان کو تاکہ آزمائش میں اترے. جیسا ایگزام میں فطری دین، ایگزام میں بیٹھو، سب کے سب بغیر ایگزام میں بیٹھے پاس نہیں کر سکتے. ایگزام میں بیٹھو کامیاب ہو جاؤ، سب کے سب پاس ہو جاؤ تو سب کے سب اگلی کلاس میں جائیں گے. سب کے سب فیل ہو گئے تو کیا مطلب، سب کے سب فیل رہیں گے، اگلی کلاس میں نہیں جائیں گے. جتنے پاس ہوئے وہ جائیں گے، جتنے فیل ہوئے فیل رہیں گے. ایسا ہی پاس ہو جاؤ، ایمان لا لو، پاس ہو جاؤ، عمل کر لو، وراثت لے لو. ایمان لا لیے عمل نہیں کیے تو بھی وراثت نہیں ملے گی. یہ کتنے بھی عمل کرے، ایمان نہیں لائے اور عمل بہت بھرپور کر دیے، بڑے بڑے ہاسپٹل ڈال دیے، تب بھی وراثت نہیں ملے گی انسان کو. قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. جنت ہر انسان کی وراثت ہے، مگر اس کے لیے اس کو ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت. ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں رہیں گی تو اس کو جنت ملے گی. اللہ البتہ وہ ہدایت دیتا لوگوں کو، سب کے سب کو. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو سب ہدایت دے سکتا تھا کہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ نے کیا رکھا، اللہ نے قاعدہ بنایا. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. جو کفر کرنے والے ہیں، کافر، انکار کرنے والے، چاہے ڈائریکٹ انکار کرے، چاہے قرآن کی آیت کا عمل سے انکار کرے، کہ آیت کے مقصد کو فوت کر کے کام کرے. آیت کا مقصد یہ کہ اس آیت کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کا مقصد فوت کرے، اس سے بیماریوں کا علاج کرے، اس سے اور کچھ کرے. کہ وظیفے کرو لڑکا ہو جائے گا، وظیفے کرو بے اولاد ہے تو اولاد ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ مقصد کو فوت کر کر کے قرآن کو ماننا.
تو وہ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. انکار کرنے والے عمل سے انکاری، ڈائریکٹ قرآن کو نہیں ماننا، اللہ کو ماننا لیکن قرآن کو نہیں ماننا، شرک کرنا، قرآن کی آیتوں کو نہیں ماننا، قرآن کی آیت کے مقابلے میں ایسی ایسی باتیں گھڑنا کہ جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو، تو وہ لوگ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. مطلب ایسے لوگ قیامت تک کے رہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور قرآن میں دوسرے مقامات پہ بھی آتا، اللہ دوزخ سے پوچھیں گا کیا تو بھر گئی، تو دوزخ کہیں گی کہ نہیں اور آنے دو. مطلب یہ مت سمجھو جیسا فلم ہاؤس فل ہو جاتی نا، کیا کرنا ہاؤس فل ہو گئی، ٹکٹ ہی نہیں ملی تو کہاں سے جائیں گے. تو کچھ دوزخ ہاؤس فل ہونے والی نہیں کہ سارے دوزخی بن جائیں گے تو ہاؤس فل ہو جائیں گے تو میں بچ جاؤں گا. جب ہاؤس فل ہی ہو جائیں گے تو پھر کہاں ڈالیں گا اللہ. تو دوزخ کچھ ہاؤس فل ہونے والی نہیں، وہ چیز بتایا اللہ نے. جتنے سب آنے دو، ساری دنیا کے لوگ بھی اگر کفر ہو گئے، ایمان کے دعوے دار عملی انکاری بن گئے، تو دوزخ بولیں گے آنے دو ان کو، سب کو ڈھکو لو اندر، چلنے دو ان کو. تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی کوئی کرسیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا کرنا، میری کرسی ڈگمگا جائیں گی سارے کے سارے اگر دوزخ میں چلے گئے. تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ چیز اللہ حفاظت کرے. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سب کے سب. اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. جو کفر کریں گے تو وہ تو ہمیشہ رہیں گے، پہنچتی رہیں گی انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا کوئی آفت. جو انہوں نے کیا اس کے تحت ان پر آفت پہنچتی رہیں گی، دنیا میں بھی اور روز آخرت میں تو کنٹینیو. دنیا میں بھی جب تک کہ جیسا سا کفر کریں گے، غلط کام کریں گے، تو اس کے مادھیم سے، اس کے ذریعے سے، اس کے بدلے میں دنیا کی بھی آفتیں ان پر آتی رہیں گی. آڑی تڑی آفتیں آئیں گی، مصیبتوں میں پڑے رہیں گے، پہنچتی رہیں گی انہیں باوجہ. کس وجہ؟ اس کے جو انہوں نے کیا، جو کیا اس کی وجہ سے ان کو آفتیں پہنچتی رہیں گی. یہاں تک کہ اگر مرنے کے پہلے انہوں نے توبہ نہیں کی تو پھر جھنجھوڑ کے روح نکالیں گا فرشتہ، باوجہ اس کے جو انہوں نے کیا کوئی آفت. یا وہ اترتی رہیں گی قریب ہی، یا پہنچتی بھی رہیں گی. یا جس کو نہیں پہنچی تو وہ یہ سوچے کہ ارے میرے کو تو پہنچی نہیں تھا، تو اتر جائیں گی، بعد میں اتر جائیں گی. اگر قرآن کے خلاف عقیدہ رکھوں گے، قرآن کو جس انداز سے اللہ تعالیٰ عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سمجھیں گے، اس سے اگر کچھ دوسرے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں گے قرآن کے ذریعے سے، بیماریوں کے علاج یا اور کچھ جھاڑ پھونک یہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے، آیتوں سے پڑھ پڑھ کے طرح طرح کے نت نئے علاج، یہ زعفران یہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آفتیں اترتی رہیں گی، مصیبتیں آتی رہیں گی. آسمانی آفت، لوگوں کی آفت، جو غیر مظلوم ڈھائیں گے تم پر، ایسی آفتیں اترتی رہیں گی. کہ آفت جس پر نہیں اتری تو وہ سمجھے گا نہیں بھائی میں محفوظ ہوں. محفوظ نہیں، قرآن کا مس یوز کرے گا نا تو پھر آفت نہیں بھی اتری تو اترے گی. آفتیں اترتی رہیں گی. قریب یعنی نزدیک ایسی آفت اترتی رہیں گی. قریبی ان کے گھر کے قریب، کوئی دور نہیں، ان کے گھر کے قریب اترتے رہیں گے آفتیں، جس میں ملوث بھی ہو جائیں گے کبھی، یا کبھی بچ بھی جائیں گے کہ آج بچ گیا، اگر نہیں سدھرا تو اگلے ٹائم گھر لیا جائے گا ان کے گھر پہ. یہاں تک کہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا. پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا. کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ. کون سا وعدہ؟ ایک وہ وعدہ جو موت، جو اچانک آئیں گی، وہ وعدہ کہ موت سے کس کو انکار ہے؟ آج اس کی کل میری باری ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچانک آتی موت. یہاں تک کہ آ جائے گا وعدہ اللہ کا. اور ایک دوسرا وعدہ قیامت، وہ بھی اچانک. موت بھی اچانک، قیامت بھی اچانک. قرآن میں آپ سب سے پوچھتے تھے قیامت کب آئیں گی، اس کے علم میں مجھے نہیں، پلک جھپکتے آئیں گی، اچانک آئیں گی. لیکن نہیں، حدیثوں کے ذریعے سے عقیدے بنا دیے کہ عیسیٰ السلام آئیں گے اور پھر قیامت آئیں گی. جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس وقت میں آئیں گی قیامت. یہ ہے اللہ قیامت سے ڈالنا چاہتا جو اچانک آئیں گی. آیاتوں میں باقاعدہ ہے. اور یہ ڈر سے نکلنا چاہتے ہیں. عیسیٰ السلام آئیں گے، جب آئیں گی بھائی قیامت، میں کیوں ڈروں ابھی؟ عیسیٰ السلام آئیں گے ابھی. آپ میرے کو بولتے کہ نیک عمل کرو، ابھی نہیں کرتا میں. عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں کروں گا، توبہ بھی اس کے بعد میں کروں گا. تو یہ ہو گیا ڈر اور خوف. مقصد کو فوت کر کے غلط عقیدے لانا اور قرآن کی آیت کا مقصد فوت کر دینا. مقصد کو فوت کر کے آیتوں کو ماننا. مقصد کو فوت کر کے آیت کچھ کہتی، آیت اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتی کہ ایسی ایسی زندگی گزار. آیت عبرت کے لیے ہے کہ دیکھ اس نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ ایک نیک و صالح لڑکا دے میرے کو، اچھا نیک و کار. اب تو وہ آیت اولاد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو فوت کر کے کہ میں بے اولاد ہوں تو اولاد ہو جائیں گی، وہ آیت اس کے لیے پڑھ پڑھ کے پھونکتا، اس کو زعفران کے لیے پڑھتا.
یہ ہے مقصد کو فوت کریں گے، یہاں تک کہ آ جائے وعدہ اللہ کا، ایک موت اور ایک قیامت جو اچانک آئیں گی، جس میں سے اچانک مجھے نکالے جاتا ہوں۔ وعدہ اللہ کا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا اس سے خلاف نہیں کرتا۔ قیامت آئیں گی مطلب آئیں گی، جیسا موت پر ہم کو یقین ہے نا کہ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہتا، پہلی قیامت انسان کی موت کہ وہ آتی ہے اور اچانک آتی، پتہ چلا ابھی تو تھے یار، ابھی گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو، ابھی تو گئے یار، میرے پاس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، اتنا برا، ارے ابھی تو گئے یار، 20 لوگ تھے، 20 کے 20 چلے گئے یار، پٹری پر گئے، ریل چلے گئی ان پر، کئی چیزیں، ابھی تو تھے یار، ہم آئے وہاں سے، بس نکلے وہاں سے ہم گاڑی سے، وہاں زلزلہ آ گیا، پوری بستی تباہ ہو گئی۔ یہ اچانک، ایسا اچانک قیامت۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ خلاف کرتا وعدے کے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جیسے اصول جو وعدے اللہ نے قرآن میں کر رکھے ہیں نا، وہ ایک ایک وعدہ اللہ پورا کرے گا۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں پوچھتے تھے، قیامت اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، پلک جھپکتی جائیں گی قیامت، اللہ کا وعدہ۔ دوزخ میں جائیں گے تو نہیں نکالوں گا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ہمیشہ ہی رہیں گے دوزخ میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جسم اور روح کے جوڑ کب ملیں گے؟ روز قیامت ملیں گے، تو روز قیامت میں ملیں گے جسم کے روح کے جوڑ۔ 40 قدم جانے کے بعد میں قبر میں ملنے والے نہیں، یہ کسی معتبر شخصیت یا کوئی نبی انبیاء کا کوئی جوڑ مل کے کوئی ہاتھ نکلنے والا نہیں قبر سے، یا غسل کرتے وقت میں کتنی بھی معتبر شخصیت ہے تو کوئی اپنی لنگی سرکانے والا نہیں کہ جسم اور روح کے جوڑ مل گیا لنگی سرکا دیا، یہ نہیں ہونے والا۔ جسم اور روح کے جوڑ قیامت کے دن، ایسے کئی عقیدے، خطرناک عقیدے جو ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھ لیں، اس پر غور و تدبر کر لیں، اور غور و تدبر کے بعد میں کہ بس غور و تدبر کر لیے جم گیا، نشستن گفتن برخاستن، ایسا نہیں، نشستن گفتن برخاستن، یہ کان سے سنے یہ کان سے آؤٹ، ایسا نہیں۔ غور و تدبر کے بعد میں اس پر عمل کرنے، پھر عمل کرنے تو کیسا عمل کرنے کہ بس مہینہ 2 مہینہ عمل کرو اور پھر چلتے پھرتے نظر آؤ، جیسا رمضان میں ساری عبادتیں کرو، بھرمار بھری کی بھری مسجدیں، جگہ نہیں ملتی۔ اب جو رمضان ختم ہو گیا تو اکڑے والے رہ جاتے، باقی چلتے پھرتے نظر آتے، کیا ہے تو فجر میں دیکھو تو 5 10 20 سے زیادہ دکھتے نہیں لوگ۔ تو یہ موت تک جمے رہنے، عمل کرنے اور موت تک جمے رہنے، یعنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلی سانس میری نکلیں گی یا نہیں۔ رمضان میں پوری عبادت کرا اور رمضان کے بعد میں عید ہو گئی، اور دوسرے دن نماز بھی نہیں پڑھا، کوئی پابندی نہیں کر رہا دوسرے دن نماز کے، یا عید کے دن بولیے، یا دوسرے یا تیسرے دن، تو کیا جنت میں چلے جائیں گا؟ نہیں جا سکتا۔ نہیں، رمضان میں تو بہت کھنچ کے عبادت کیا تھا، نہیں جمتا، ان شکلوں سے نکلنا پڑے گا۔ تو ہمیں موت آئے اس وقت میں کہ ہم مومن ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں موت اس وقت میں آنا کہ تم مومن ہو، بے نمازی کیا مومن ہوگا؟ تو قرآن کی آیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، موت تک اس پہ جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔